حمل کے چھٹے مہینے ماں کا جو بیبی بمپ ہے وہ پراپر طریقے سے ظاہر ہو چکا ہے۔ یہ پریگنینسی کا سیکنڈ ٹرائمسٹر ہوتا ہے اور اس میں ماں اور بچے کے اندر کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اور امپورٹنٹ ٹیسٹ کون کون سے کروائے جاتے ہیں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی۔ میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیرا کومل۔ حمل کے چھٹے مہینے بچے میں کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے پہلے یہ دیکھتے ہیں، پھر ماں کے جو امپورٹنٹ ٹیسٹ ہیں اور سائنز اور سمٹمز ہیں اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ آپ کا بچہ حمل کے چھٹے مہینے 12 انچ تک لمبا ہو چکا ہے اور اس کا جو وزن ہے 1.5 سے 2 پاؤنڈ کے قریب لگ بھگ ہو چکا ہے۔ اس کی جو آنکھیں ہیں، آئی بروز ہیں، فنگر پرنٹس ہیں، اس کے جتنے بھی باڈی آرگنز ہیں تمام کے تمام پراپر طریقے سے ڈیولپ ہو چکے ہیں۔ صرف اور صرف اس وقت پھیپھڑے جو ہیں وہ پراپر نہیں بنے ہیں۔ تو اگر حمل کے چھٹے مہینے کسی خاتون کی ڈیلیوری ہو جاتی ہے تو وہ مسکیریج یا ایبورشن کہلائے گی۔ اس میں بچے کے جو سروائیول چانسز ہوتے ہیں نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں۔ حمل کے چھٹے مہینے ماں کو کون کون سے ٹیسٹ کروانا ہے اس سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچہ کیا فیل کر رہا ہے۔ بچہ پراپر طریقے سے ہچکی لے سکتا ہے، آنکھیں جھپک سکتا ہے، اپنے انگوٹھے کو منہ میں ڈال کر سکنگ کر سکتا ہے۔ تو یہ جو نیچر نے اس بچے کے اندر یہ جو طریقہ سکھایا ہے یہ ڈیلیوری کے بعد اس کو ماں کا دودھ پینے میں ہیلپ کرے گی۔ بچے کی اسکن تھن ہو رہی ہے، سافٹ ہے لیکن رنکلڈ ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کچھ بچوں میں بہت زیادہ رنکلز پائے جاتے ہیں، تو بچہ اپنا وزن بڑھائے گا، اپنا ویٹ بڑھائے گا تو یہ جو اسکن ہے اس وقت فرم ہو جائے گی۔ تو کچھ بچوں کے اس ٹائم پر اگر دیکھا جائے الٹرا ساؤنڈ میں تو رنکلڈ اسکن دکھتی ہے۔ اس کے علاوہ جو بچے کی جینڈر ہے وہ بھی پراپر طریقے سے ڈیولپ ہو چکی ہے۔ چھٹے مہینے یوزولی 5ویں مہینے کے اینڈ پر یا چھٹے مہینے کے شروع میں ایک الٹرا ساؤنڈ کروایا جاتا ہے جو 18 سے 22 ہفتے کے درمیان لگتے ہیں۔ اس میں انوملی اسکین کروایا جاتا ہے جو بچے کی پراپر طریقے سے گروتھ کو چیک کرنے کے لیے کروایا جاتا ہے۔ اس مہینے اگر ماں کو پچھلے کچھ دنوں میں چکر آ رہے ہیں یا کمزوری فیل ہو رہی ہے، یہ بار بار یورینیشن ہو رہی ہے تو ڈاکٹر آپ کا ایک ٹیسٹ کروائے گی۔ اس ٹیسٹ کا نام ہے HbA1c ٹیسٹ۔ یہ دوران حمل شوگر ہونے کو ظاہر کرتا ہے، تو اگر یہ پازیٹیو آتا ہے تو اس کا مطلب ماں کو دوران حمل شوگر ہو گئی ہے۔ تو اگر یہ پازیٹیو آتا ہے تو ڈاکٹر آپ کو کچھ میڈیسنز دے گی، وہ میڈیسن آپ کو ٹائم پر لینی ہوں گی، کیونکہ اگر کسی ماں کو دوران حمل شوگر ہو جاتا ہے تو اس کا بچہ نارمل بچوں سے زیادہ سائز میں بڑا ہوگا، جس کی وجہ سے اس کی نارمل ڈیلیوری کے جو چانسز ہوتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ نارمل ڈیلیوری میں بچے کا وزن بڑھ جاتا ہے تو ماں کو اور بچے کو دونوں کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے نارمل ڈیلیوری میں، تو چانسز جو ہوتے ہیں وہ سی سیکشن کے تھوڑے بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بچے کو پیدائش کے بعد ڈیلیوری کے بعد جو ڈائبٹک کوما ہے وہ بچہ اس میں جا سکتا ہے۔ تو اگر ماں کو دوران حمل شوگر ہو جاتی ہے تو بچے کی جان کے لیے بھی یہ چیز خطرہ ہو سکتی ہے۔ تو آپ کو پراپر طریقے سے ڈائٹ کو فالو کرنا ہے اور ساتھ میں جو میڈیکیشنز ڈاکٹر دے وہ پراپر طریقے سے ٹائم پر لینی ہے۔ پیٹ میں بچے کو ہچکیاں لگ سکتی ہیں تو ماں کو یہ ہچکیاں فیل ہو سکتی ہیں یا موومنٹ فیل ہو سکتی ہے بچے کی، تو یہ ساری جو باتیں ہیں یہ پریگنینسی کے چھٹے مہینے ماں کو فیل ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ ماں کو ہارٹ بینڈ کی کنڈیشن ہے، چیسٹ میں کنجیشن ہے، سانس لینے میں تنگی ہے یا منہ میں کھٹا یا کڑوا پانی آنا، یہ کنڈیشن ہو سکتی ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے آپ فریکوینٹ میلز لیجیے، تھوڑا تھوڑا کر کے کھائیے اور لیکوڈز کا استعمال زیادہ کیجیے۔ چھٹے مہینے کچھ ماؤں کو پریگنینسی پائلز کا پرابلم بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ یوں ہوتا ہے جب آپ کے جسم میں پانی کی کمی ہو جائے، بچہ اپنا وزن بڑھا رہا ہے تو جو ریکٹم ہوتا ہے جہاں پر ماں کا اسٹول جمع ہوتا ہے تو وہاں پر پریشر پڑتا ہے، جس کی وجہ سے ماں کو بواسیر کا پرابلم ہوتا ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے آپ کو شروع میں جب بھی کانسٹیپیشن شروع ہو تو آپ انیشیل اسٹیج پر اس کی یا میڈیسن لے لیں یا لیکوڈز کا استعمال زیادہ کریں، کیونکہ اگر یہ پرابلم سالو نہ ہوا تو پریگنینسی پائلز ہو سکتے ہیں جو ماں کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک ٹیسٹ کروایا جاتا ہے کہ اگر انوملی اسکین آپ کا ٹھیک نہیں آتا یا اس کی جو ریشو ہے وہ ٹھیک نہیں آتی تو ماں کا ایک ٹیسٹ کروایا جاتا ہے جسے ایمنیوسینٹسس ٹیسٹ کہتے ہیں۔ یہ ماں کے پیٹ میں جو مادہ ہوتا ہے، جو ایمنیوٹک فلوئڈ ہوتا ہے، جو لائکر ہوتا ہے، اس کو چیک کیا جاتا ہے۔ تو اس کے ذریعے ہم معلوم کرتے ہیں کہ بچہ ڈاؤن سنڈروم کا شکار تو نہیں ہے، یعنی کہ جو پیدائشی طور پہ ایب نارمل بچے ہوتے ہیں وہ بچہ تو نہیں ہے جسے منگول کہتے ہیں۔
اس کے علاوہ جو انوملی اسکین ہے اس میں کلیفٹ پیلیٹ کے بارے میں پتہ چلتا ہے، یا پیدائشی کوئی نقص ہوتا ہے، اسپائنا بائفیڈا ہے اس طرح کی، یا ہائیڈروسیفیلس بیبی ہے، یا اس کا سر بڑا ہے بچے کا. تو یہ ساری جو باتیں ہیں یہ انوملی اسکین سے پتہ چل جاتی ہیں، جس کو مزید ایویلویٹ کروایا جاتا ہے فردر ٹیسٹ کے ذریعے. چھٹے مہینے ماں ہر طرح کی خوراک کھا سکتی ہے. یہ یوزولی ایک سیف زون کنسیڈر کیا جاتا ہے پریگنینسی کا. جو سیکنڈ ٹرائمیسٹر ہے اس میں ماں کے اندر ہیپی ہارمونز بھی پیدا ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ ماں بہت اپنے آپ کو ریلیکس فیل کرتی ہے. بالوں کی جو گروتھ ہے، نیلز کی جو گروتھ ہے وہ بہت اچھی اور فائن ہو جاتی ہے، اور بال شائنی ہو جاتے ہیں، ہیئر گروتھ اچھی ہو جاتی ہے، ناخن تیزی سے بڑھتے ہیں. بلیڈنگ گمس کا پرابلم ہو سکتا ہے کیونکہ جو بلڈ ویسلز ہیں وہ بہت اچھی طریقے سے بلڈ کو سرکولیٹ کر رہی ہیں. ہیپی ہارمونز کی وجہ سے ماں کو شوہر سے ملنے کی خواہش ہو سکتی ہے. تو یہ جو زون ہے یا یہ جو ٹرائمیسٹر ہے یہ سیف کنسیڈر کیا جاتا ہے. لیکن اس مہینے ایک خاص پرابلم ہوتا ہے جس میں کچھ ماؤں کو شوہر سے ملنے کو منع کر دیا جاتا ہے، وہ ہے پلیسنٹا پریویا. پلیسنٹا پریویا پر میری پوری ویڈیو موجود ہے.